میرے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار ٹھاکر صاحب. ٹھاکر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. بہت سارے لوگوں کی کالز مجھے بھی آئی تھیں اس کے بارے میں کہ بھی کچھ باتیں اس میں ادھوری تھیں جی, ان کو تھوڑا ملا دیں. اور کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ بھی میرا شعبہ کچھ اور ہے، باتیں کچھ اور ہیں، زندگی کچھ اور ہے، اللہ کا سلسلے کچھ اور نظام ہے, ہیں. اللہ کام لے رہا ہے. بے شک اللہ کا نظام ہے سر. میں نے ابھی پوڈ کاسٹ یقیناً ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم آہستہ آواز میں دل میں اللہ کا نام لے کے ہی شروع کرتے ہیں, بے شک. لیکن آج میں نے بسم اللہ اونچی آواز میں اس لیے پڑھی اور آپ نے بھی شروع کیا کہ بسم اللہ سے ہی شروع کرتے ہیں. سر بسم اللہ جو ہے مجھے نا بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی اب زندگی کے آخری ہفتے چل رہے ہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. انسان ظاہر ہے زندگی میں سیکھتا رہتا ہے اور بے شک قرآن سے سیکھنا ہی اچھا ہوتا ہے. مجھے نا بسم اللہ کی سمجھ ہی اب آئی ہے سر. اللہ اکبر. نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. واہ. اب نہایت کو ہم کہاں تک لے کے جائیں سر؟ اس کی کوئی حد کوئی حد ہی نہیں نہیں ہے. نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. مجھے اب لگنے لگا ہے کہ بھئی زندگی کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی مطلب، کوئی بھی کام اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوگا تو وہ کامیاب کس طرح ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا سر. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے وہ کام، وہ مقصد، وہ مطلب اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اور دنیا میں کوئی کام اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا سر. بے شک. اللہ کے غیر سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک. کیونکہ اللہ نے کسی کو طاقت اتنی بخشی نہیں. تمام طاقتیں، تمام قوتیں اللہ کے اختیار میں ہیں سر. بے شک. اور اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، اگر اللہ کسی سردار کو، کسی دنیا کے بادشاہ کو اگر یہ طاقتیں دے دیتا تو کتنے ظلم برداشت کرنے پڑتے. بے شک. اللہ رب کائنات نے ہمیشہ یہ طاقتیں اپنے پاس رکھی ہیں اور ہمیشہ ثابت کیا ہے. اللہ نے وہ ہمیشہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ میں یہ بتایا ہے کہ میں موجود ہوں تمہارے ساتھ. کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میری ضرورت ہے تو پھر اللہ کے نام سے شروع کر دو، میرے نام سے شروع کر دو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کر لو گے، تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، تو پھر جہاں سے مرضی شروع کر لو. واہ. تھکا دوں گا، کیا بات ہے. ہفا دوں گا، وہ نہیں ہونے دوں گا جو تم نے سوچ رکھا. کیونکہ تم نے اللہ کے حوالے نہیں کیا نا، اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا. یس. حافظ صاحب اب جا کے تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے، وہ بھی تھوڑی تھوڑی اس لیے کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس صحبت میں ان کے ساتھ سفر کرنے، انہی سے ہی سمجھ آتی ہے سر. یعنی بڑے بزرگ، ظاہر ہے زندگی میں پہلے بزرگ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں. ماں باپ جب اس وقت بچپن میں کہا کرتے تھے نا چھوٹے ہوتے بچے ایسے طرح نہیں، اس طرح کر لو، اس طرح نہیں، اس طرح کر لو، تو فیل ہوتا تھا کہ یار اسی کو بچے ہیں. میرا ایک بھائی ہے جی آفتاب ہے نا، وہ نا اکثر رات کو دیر سے آتا تھا. اب میرے والد صاحب جو تھے نا وہ کبھی دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے، کبھی گلی میں کھڑے ہو جاتے، کبھی اندر آ کے کھڑے ہو جاتے. تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ اضطراب کے عالم میں ہے کہ وہ بچہ گھر نہیں آیا. ایک دن میرے بھائی نے آگے والد صاحب کو کہا ابو میں اب شادی شدہ ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، پھر بھی آپ. تو میرے والد صاحب نے اسے کہا میرے بچے بس میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو ایک بچہ دے دے. واہ 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 واہ.
تو آپ کو اس بات کی خود ہی سمجھ آ جائے گی. تو سر میں نے پھر وہ منظر دیکھا اچھا. کہ بچہ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا اور میرا بھائی باہر تھڑی پہ بیٹھا ہے. تو میرے والد صاحب نے دروازے میں آ کے اس سے کہا بڑا ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ زار و قطار میرا بھائی رویا اس وقت, اور میرے ابو کے پاؤں پڑ گیا. میرے ابو کے پاؤں چومتا ہوا کھڑا ہوا. ابا کو ایسے زور سے جپھی ڈالی. انہوں نے کہا ابو نہیں سمجھ آتی اس وقت, ماں کو سمجھ آتی جب وہ ماں بنتی ہے, اور باپ کو سمجھ آتی جب وہ باپ بنتا ہے. پہلے نہیں سمجھ آتی کسی چیز کی. اس لیے ماں باپ بزرگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہو, اللہ کی رستی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. قرآن کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے, قرآن کو اگر تفسیر اور ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے نا جی, تو کوئی مشکل نہیں سر. کامیابیاں راستے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں بے شک. کہ وہ یہاں آئے اور کامیابی اس کے ساتھ چپک جائے, کیونکہ اس نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے.